آقا کریم نے فرمایا اس کو تو معاف کر جو تجھ پر ظلم کرے. بولو سبحان اللہ. جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر. اور حضور نے بڑی پیاری اس میں نصیحت آموز بات جو آپ کی حدیث شریف میں چھپی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر جب صحابہ پوچھتے تھے کہ حضور فلاں بندے نے زیادتی کی تو آپ نے فرمایا تو اس کے لیے دعا کر کہ یا اللہ تو اس پر رحم کر, اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول. تو بندہ بڑا حیران ہو کہ وہ جو سوال کرنے والا تھا پوچھنے لگا حضور اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور آپ کہتے ہیں اس کے لیے دعا کر. کہا جب تک اس نے تجھ پر ظلم نہ کیا, جیسے کسی نے کسی کو تھپڑ مارا یا کوئی سختی کی یا ظلم کیا, تو بے ساختہ بندے کی زبان سے نکلتا ہے اللہ اللہ. تو حضور فرماتے ہیں تو اپنے ظلم کرنے والے کا مشکور بن, شکر ادا کر اس کا کہ اگر وہ ظلم نہ کرتا تو تیری زبان سے لفظ اللہ کا نکلتا ہی نہ. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, جو تجھ پر ظلم کرے تو اس پر نرم گوئی کر, نرم خوئی کر, اپنا رویہ نرم رکھ, اس کے معاف کر. وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ, اور تو اس کو عطا کر جو تجھے محروم کرے. بولو سبحان اللہ. جس نے تجھے کچھ نہیں دیا. ہم لوگوں نے کیا معیار بنایا ہوتا ہے, ہم لوگ کہتے ہیں جی اور نہیں جی میں وہ بڑا اوکھا ویلا سی, میں من یاد ہے میں اس کو منگے تے اس ماں نہیں دیتے ہیں, پتر لگنے آیا تے وقت اکساں نہ دے. ہم لوگ کہتے ہیں جب مجھ پہ مشکل وقت آیا تو مجھے تو اس نے نہیں دیا تو میں بھی اس کو نہیں دیتا. میں کیوں دوں, اس نے مجھے مشکل وقت میں نہیں دیا. اور حضور کیا فرماتے ہیں وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ, اور تو اس کو عطا کر جو تجھ کو نہ دے. اب اس میں دینے میں مال جائیداد سب کچھ ہے, اس کے علاوہ عزت ہے, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب میں ایک دو چیزیں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں. پیارے صاحبوں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے دلوں میں جگہ بن جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے محلوں میں گلیوں میں لوگوں کے دلوں میں نفرت کی وجہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. تو کرنا کیا چاہیے. ایک گھوڑا بڑی عمر کا تھا, بوڑھا تھا. اس کا مالک وہ گھوڑے کو لے کے جا رہا تھا میدان سے, تو قریب ایک گڑھا تھا, کھڈا تھا. وہ گھوڑا اس کھڈے میں گر گیا. عمر اس کی زیادہ تھی تو بڑی مشکل سے وہ گھوڑا کھڑا ہو گیا, لیکن اب وہ باہر نکال رہا تھا وہ بوڑھا آدمی, تو وہاں سے کسی صورت میں ممکن نہیں تھا کہ وہ باہر نکل سکے. تو جس کا گھوڑا تھا اس نے کہا اس نے بڑی زندگی گزار دی ہے, اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے, نکل نہیں سکتا, ابھی کیا ہے مجبوری ہے, کوئی بات نہیں. اس نے کہا اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کے اوپر مٹی ڈال, میرے پاس اور گھوڑے ہیں وہ اور رکھ لیں گے, اس کو ایسے بھی عمر زیادہ ہو گئی ہے, اس پہ مٹی ڈال. جب مٹی ڈالنی شروع کی, گھوڑے پہ وہ بیلچا بیلچا مٹی پھینکتا نا, تو گھوڑے کے سر پہ پڑتی تو گھوڑا یوں یوں کرتا اور مٹی نیچے چلی جاتی. مٹی نیچے جاتی تو گھوڑا پاؤں اٹھاتا تو مٹی کے اوپر پاؤں رکھ لیتا. غور سے سماعت فرمائیں, خصوصاً بالخصوص خواتین جو پردے میں بیٹھی ہیں وہ توجہ فرمائیں میری بات. گھوڑا گردن کو یوں ہلاتا, مٹی کا بیلچا وہ اوپر پھینکتا تو وہ ہلاتا تو مٹی نیچے گرتی, اور وہ گھوڑے کی عادت ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پاؤں اٹھاتا ہے رکھتا ہے, اٹھاتا ہے رکھتا ہے.
اب مٹی پاؤں کے نیچے آتی گئی، مٹی یہ پھینکتا گیا، گھڑا آہستہ 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 اوپر آتا گیا، گھوڑے کے پاؤں باہر آنے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ گھڑا بند ہو گیا، گھوڑا باہر آ گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے سننے والے سامعین، خواتین و حضرات، غور فرمائیں، جو بھی آپ پر کسی طرح کا بھی وار کرے، چاہے مالی ہے، جانی ہے، کوئی غیبت کی ہے، کوئی جھوٹ بولا ہے، کوئی آپ پہ بہتان لگایا ہے، آپ گھوڑے کی طرح یوں سر ہلائیں اور وہ ساری گندگی اپنے پاؤں کے نیچے لے آئیں۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ ساری گندگی اپنے پاؤں کے نیچے لے آئیں تو عزت اتنی ملے گی کہ اللہ کے دربار میں آپ اتنے مقبول ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عادت کی وجہ سے آپ کو مقام ولایت عطا فرما دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے قسمیں اٹھا دیتے ہیں، نہیں جانا یار، نہیں، بس نہیں، بہن ہے میری، لیکن اس نے یہ جو کیا ہے نا، یہ ہم کبھی زندگی نہیں بھلا سکتے۔ قتل عام ہوئے ہوئے تھے۔ یاد رکھو، جو بڑی بات کو چھوٹی سمجھ کے معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو معافی اللہ کو پسند ہے۔ معافی دے بھی دو اور معافی مانگا بھی کرو۔ رات کے وقت پچھلے پہر ایک عدالت لگا لیا کرو اپنے گناہوں کی، اور اپنی ماضی کو یاد کیا کرو۔ کل ایک وقت وہ تھا کہ میں کچھ نہیں تھا، آج وہ وقت ہے کہ میں کچھ ہوں۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، اور اس کے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب میں کچھ نہیں تھا، نہ میں کچھ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ میں کسی کی بات سن سکتا تھا، نہ کسی کو سنا سکتا تھا، نہ مجھے دکھ درد کا احساس تھا، نہ مجھے خوشی اور غمی کا پتہ تھا، نہ مجھے بھوک اور پیاس کا پتہ تھا۔ یہ سب کچھ تو نے اپنے کرم سے ماں باپ کے اندر رکھ دیا۔ دنیا میں آیا تو سب کچھ مجھے ماں باپ کی وجہ سے مل گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ عزتیں دینے والا وہ خود ہے۔ اچھا، ماننا ہے تو کسی ایسے کو مانو کہ جس کے ماننے سے آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہو۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کنجوس ہوتا ہے، بہت کنجوس ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے، اس کے پاس علم بھی نہیں ہوتا، کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بخل بھی کرتا ہے، بخیل بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں بچے میں، ڈرپوک بھی ہوتا ہے۔ اب ایسے کو مانو جب وہ دنیا میں آئے، نہ وہ کنجوس ہو، نہ وہ ڈرپوک ہو، نہ وہ لا علم ہو۔ ایسے بندے کو کہتے ہیں کہ قیامت والے دن تیری نجات کا بہانہ بنے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ غور فرمائیں میری باتوں پہ، توجہ فرمائیں۔ بچہ دنیا میں آیا تو کنجوس تھا، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، آپ ٹافی اس کو دیتے ہیں، آپ خود دے رہے ہیں، اب مانگے تو آپ کو نہیں دے گا۔ ضدی بھی ہوتا ہے۔ ضدی کیسے ہوتا ہے؟ ایک جس قلم سے باپ لکھ رہا ہے وہی قلم مانگتا ہے، کہ نہیں یہ کاپی کرتا ہے،
تو آپ کوئی اس کو اچھی پینسل دے دے، اس سے اچھا پین دے دے، کہتے نہیں وہ جو ابو کے پاس ہے وہ لے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بچوں میں اور خامیاں ہوتی ہیں، سخی نہیں ہوتے، کیونکہ جو دے دیں آپ 10 چیزیں دے دیں، دونوں ہاتھ مار دیں، پھر اس میں سے ایک لیں وہ رونا شروع کر دیں گے، ایسا کنجوس ہوتا ہے۔ لا علم ہوتا ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ سونے کا، نہ جاگنے کا۔ آؤ میں ایک ایسا گھر بتاتا ہوں جن میں یہ ساری چیزیں دوسرے رنگ میں موجود ہے، جس کو آپ کنجوسی کہتے ہیں، اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ سخی گھرانہ اہل بیت کا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور کنجوس نہیں ہے، اتنا سخی گھرانہ ہے کہ جس دن امام حسین دنیا میں آئے 70,000 فرشتے لے کر جبرائیل امین زمین پر خوشیاں منانے سیدہ زہرا کی چوکھٹ پر اترے، ساتھ میں ایک فرشتہ فطرس بھی لے کے آئے۔ پہلے دن ہی حسین کی سخاوت نے فطرس کو پر عطا کر دیے، بولو سبحان اللہ۔ آسمانوں کا پہلا مقدمہ تھانے کی حد ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ کی حد ہے، شہر کی حد ہے، صوبوں کی حد ہے، مگر یہ وہ سلطنت رکھنے والے بادشاہ ہیں کہ جب دنیا میں آتے ہیں تو پہلا مقدمہ عرشوں کے فرشتوں کا حل کر دیا۔ اتنے سخی ہیں، یہ ایسے سخی ہیں کہ فقیر آیا، پوچھا اونٹ کدھر ہے؟ کہا قطار میں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں قطار ہی اس کے حوالے کر دے، بولو سبحان اللہ۔ قطاریں بانٹتے ہیں۔ اس لیے پھر بات آئی علم کی کہ ان کا علم کتنا ہے، تو ایک جابر اور ظالم بادشاہ نے امام حسن سے پوچھا تھا، اے حسن شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول، تیرے پاس کتنا علم ہے، کچھ بتا سکتا ہے؟ امام حسن نے پوچھا، پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ امام حسن کی پیٹھ والی سائڈ پہ، پچھلی سائڈ پہ کھجور کا درخت لگا ہوا تھا اور کھجوروں سے بھرا ہوا تھا۔ کھجور کا درخت لگا تھا، کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ تو وہ سوال کرنے لگا، بادشاہ کہتا ہے، اے شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول، یہ بتا سکتا ہے کہ اس کھجور کے ساتھ کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ امام حسن مسکرائے، مسکرا کر آپ نے سوچا نہیں، ادھر مڑ کے دیکھا بھی نہیں کہ کتنی ہے، آپ نے فرمایا 3,517 کھجوریں لگی ہیں۔ بولے سبحان اللہ، پھر بولے سبحان اللہ۔ اب وہ ظالم کہنے لگا، بنو میاں کا کرندہ، بنو میاں کا سرغنہ، وہ کہنے لگا، اے حسن تو سمجھتا ہے کہ میں گنتی نہیں کروں گا؟ نا 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 نا۔ اس نے چاروں طرف مسٹنڈے کھڑے کر دیے، ایک بندے کو اوپر چڑھایا، وہ کھجوریں اتارتا گیا، نیچے پھینکتا گیا، اتارتا گیا، پھینکتا گیا، اور بعد میں اس کو ٹوٹل کرنے لگے، گنتی کی تو وہی کھجوریں نکلی جو امام حسن نے بولی تھی، بولو سبحان اللہ۔ اب وہ ظالم بادشاہ کہنے لگا، حسن چل تیرے علم کو مان لیتے ہیں، پر یہ تو بتا تو نے ادھر کھجوروں کی طرف دیکھا بھی نہیں، تم نے گنتی کیسے کی؟ کہا ہم وہ ہیں، ہم گنتی نہیں کیا